عاصم صاحب یہ ساری چیزیں جاننے سے پہلے جس طرح بھی لاسٹ فائنینشیل ایئرز گزرا ہے، کیونکہ یہ جون میں جولائی میں نیا شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں انسپیکشن اور آپریشنز آپ لوگوں نے جو کیے اس کا ریشو میں کہوں گی کہ کس طرح کی نکلی، سکسیسفل ریٹ جو تھا وہ کیا رہا تھا؟ دیکھیں پچھلا مالی سال جو ابھی گزرا ہے اس میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیمز نے بہت محنت سے کام کیا ہے، اور سال 2023-24 جو اس سے پچھلا سال تھا اس کے نسبت ہماری انسپیکشنز میں تقریباً جو ہے وہ 100% انکریز تھا۔ ہم نے پچھلے سال جو ہے 12,35,000 سے زیادہ انسپیکشنز کی پورے پنجاب میں، اور جو ملاوٹ مافیا ان کے خلاف ہم نے 1344 FIRs کی، اور ہم نے تقریباً 1.5 بلین سے زیادہ فائن کیے، اور اس کے علاوہ تقریباً 3200 کے قریب ہم نے جو EPOs نافذ کیے کہ جہاں پہ مضر صحت چیزیں بن رہی تھی تو ہم نے ٹیمپرری طور پر اس کو ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی وہی آپریشنل کیپیسٹی وہی ہے، لیکن اس کے باوجود نہ عید کو چھٹی نہ کسی بھی گزٹڈ ہالیڈے کو ہم چھٹی نہیں کرتے۔ تو یہ ٹیمز کی ایک موٹیویشن، ایک ہم نے ریوارڈز اور جو ہے پنشمنٹس کا سلسلہ بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہر ڈسٹرکٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ انسپیکشنز کرے، زیادہ بڑے ریڈ کرے، زیادہ بڑے جو ویجیلنس بیسڈ آپریشنز ہیں جن میں دودھ کو ناقص دودھ کو پکڑا جاتا ہے یا ناقص گوشت کو تلف کیا جاتا ہے یا بیوریجز کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، تو وہ KPIs ایسے بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو فوڈ سیفٹی انشور ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپریشنز جو پچھلے سالوں کی نسبت سمجھ لے کہ ان میں 100% جو ہے وہ انکریز ہے، وہ انکریز آتا ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو آپریشنل کیپیسٹی ہے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خاص طور پر وہ انف ہے یا زیادہ ہونی چاہیے، مین پاور زیادہ ہونی چاہیے، یا انف ہے یہ؟ دیکھیں ابھی ہم کچھ جو ہے نا ریفارمز کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سلاٹر ہاؤسز کو پورے پنجاب میں ہم ایک ماڈل اور ماڈرن سلاٹر ہاؤسز بنا رہے ہیں جو کہ تمام فوڈ سیفٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کر رہے ہوں گے۔ ان ہائیجینک وہاں پہ سلاٹرنگ نہیں ہو رہی ہوگی، اس میں بچرز جو ہے وہ ٹرینڈ ہوں گے، ایک تمام SOPs کہ جانور کا اینٹی مارٹم کیا جائے، اس کو 24 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ پہلے رکھا جائے، اینٹی مارٹم کے بعد اگر وہ فٹ ہے تو تب اس کو سلاٹر کیا جائے، اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا مطلب گوشت کی جو ترسیل ہوتی ہے یا ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس کو انشور کروایا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ان سلاٹر ہاؤسز میں لے کے آ رہے ہیں، اس میں ہم کچھ نئی پوزیشنز ایڈ کر رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، ویٹنری آفیسر کی، ویٹنری اسپیشلسٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 40 سے 50 فوڈ سیفٹی ٹیمز جن میں ویٹنری سیفٹی ٹیمز ہیں، میٹ سیفٹی ٹیمز ہیں، ان کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اس سال میں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک موبائل فوڈ سیفٹی فورس جو ہے وہ بنانی ہے، کیونکہ کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی، گلیوں کے اندر، تنگ محلوں کے اندر، تو ہماری جو وہ موبائل اسکواڈ ہوگا وہ ایک ٹیم کے ساتھ اٹیچ ہوگا، اور وہ جو ہے وہ گلیوں کے اندر جا کے فوڈ کے مختلف پوائنٹس کو دیکھ رہے ہوں گے، جو اسمالر میئرز ہیں وہ خود ہی لے لیں گے، جو بڑی انسپیکشن ریلیٹڈ ایشوز ہوں گے وہ اپنی جو کنسرن ٹیم ہے اس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں ہماری جو ہے وہ پائپ لائن میں ہیں کہ چیزوں کو کس طرح آگے لے کر جایا جائے۔ اچھا، باقی لاہور پر آنے سے پہلے جس طرح یہ پوری اتھارٹی پنجاب میں کام کر رہی ہوتی ہے، اب ریسنٹلی ایک واقعہ گوجرانوالہ میں پیش آیا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ بچوں کی جان چلی گئی مضر صحت کھانا کھانے سے، مضر صحت جو چیز وہ انہوں نے کھائی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، خاص طور پر کیا کارروائی کی گئی ہے ان لوگوں کے خلاف اور کس طرح انسپیکشن کی جا رہی ہے؟ لاہور میں تو چلے ہم آئے روز دیکھتے آتے ہیں کہ فوڈ اتھارٹی بڑا اچھا کام کر رہی ہے، ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے، لیکن جو باقی منسلک شہر ہیں وہاں پر کس طرح کارروائی کی جاتی ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، ہمیں دلی طور پر دکھ ہے، وہ جو کبڈی پلیئر تھے، انٹرنیشنل کبڈی پلیئر، ان کے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، ویری سیڈ۔ ہم نے ایکشن یہ کیا ہے کہ ہم نے 3-4 جگہیں جہاں سے انہوں نے کھانا لیا تھا، کیک ایک جگہ سے لیا، ایک جگہ سے شاورما لیا، ہم نے ان کو بند بھی کیا، FIR بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام جو
اس ایریا کے فوڈ پوائنٹس تھے، اسپیشلی فاسٹ فوڈ پوائنٹس تھے، ان کو جو ہے وہ ہم نے انسپیکشنز بھی کی ہیں۔ ایک اہم بات ہم ابھی کسٹمرز کے حوالے سے آپ شروع میں بات کر رہی تھیں، یہاں پہ ایک جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں ایڈوائزری میں یا اویئرنیس ریلیٹڈ بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب بھی ڈی ہائیڈریشن کا ایشو ہو، جب بھی کسی کو ڈی ہائیڈریشن دو طرح سے ہوتی ہے، یا تو اس کو جو ہے وہ گیسٹرو ہو جائے گا یا اس کو وامٹنگ کی شکایت ہوگی، اور ڈی ہائیڈریشن سے ایک تو پانی کا لاس ہے اور ساتھ ساتھ جو اسینشل منرلز باڈی کے اندر ہوتے ہیں ان کا لاس ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان کو بچوں کو فوری طور پہ یا کوئی بھی ایج کا بندہ ہے اس کو فوری طور پہ پانی، ORS، نمک ملا کے پانی یا چینی ملا کے پانی یا لیمو پانی جو ہے اس کا انٹیک جو ہے وہ زیادہ کر دینا چاہیے۔ یہ تمام پیرنٹس کے لیے ہے، بچے اتنا گرمی کا موسم ہے، باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ایک دم سے جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ انکانشیس ہوا ہے۔ تو یہ ہدایت۔ دوسری یہ چیز ہے کہ آپ نے شروع میں تذکرہ کیا کہ ایکسپائرڈ آئٹمس بعض اوقات ہماری انسپیکشنز کے باوجود بھی ایسا سم ٹائمز ہوتا ہے کہ دکاندار کسی آخری کونے پہ انہوں نے ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو صحیح چیزوں کے ساتھ اس کو ایکسپائرڈ کو بھی ملا دیتے ہیں۔ تو میں کسٹمر سے بھی جو ہے کنزیومر سے بھی گزارش کروں گا، ہم سب کنزیومر ہیں، جب بھی کوئی چیز آپ لیں تو اس کے اوپر اس کی ایکسپائری ڈیٹ کو آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ ضرور پڑھنا چاہیے۔